السلام علیکم حاضرین اور سامعین، یہ ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب قدیم ہندوستان کی تاریخ کی دوسری آڈیو ہے۔ قدیم ہندوستان کی تاریخ کیسے لکھی گئی؟ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، چونکہ قدیم ہندوستان میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس عہد کی کوئی مکمل تاریخ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ قدیم ہندوستان کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ زندگی ایک پہیے کی طرح مسلسل گردش کرتی ہے، اس لیے ایک جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ان واقعات کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے قدیم تاریخ داستانوں، کہانیوں اور دیومالائی قصوں تک محدود تھی۔ کالونیل دور میں جب انگریزوں نے ہندوستانی تاریخ کے بارے میں مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک ٹھہری ہوئی منجمد تاریخ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نسلی طور پہ اہل برطانیہ زیادہ برتر اور افضل قوم ہے، جبکہ اہل ہندوستان کا تعلق پسماندگی سے ہے۔ ان میں سے کچھ کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ ہندوستان میں گاؤں ایک مکمل یونٹ رہا ہے، گاؤں کے لوگوں کی تمام ضروریات وہیں پوری ہو جاتی تھی، اس لیے انہیں کسی اور سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہندوستان تہذیبی اور سماجی طور پر ایک جگہ رکا رہا، اس کے سماج میں کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ حکمران خاندان بدلتے رہے۔ کالونیل تاریخ کے اس نقطہ نظر سے کچھ قوم پرست مورخوں نے ہندوستان کی تاریخ کو انتہائی ترقی یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً یہ کہ رگ وید 1000 قبل مسیح میں لکھی گئی تھی، بلکہ اس کے کچھ اشلوک تو جیالوجیکل دور کے ہیں۔ ویدوں کا زمانہ ہندوستان کی تہذیب کا سنہری زمانہ تھا۔ انہوں نے یہاں تک ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قدیم دور میں ہوائی جہاز، فائر کرنے والے ہتھیار اور ایسی دوسری جدید ایجادات پہلے سے ہو چکی تھی۔ کچھ نے ہندوستان میں جمہوری طرز کے نظام حکومت اور ووٹنگ سسٹم کی بھی نشاندہی کی ہے۔ لیکن اب جب کہ تاریخی ماخذ دستیاب ہو گئے ہیں، ہندوستانی مورخ نئی بنیادوں پر تحقیقات کے ذریعے قدیم تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ ان میں خاص طور سے ڈی کوسمبی، رومیلا پارتھاپر اور ایس شرما قابل ذکر ہیں۔ سنہری دور تاریخ کو جب سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو مورخ اس میں سنہری دور کی تلاش کرتے ہیں۔ سنہری دور سے ان کی مراد ایسا زمانہ یا عہد کی ہوتی ہے کہ جس میں سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی طور پر سماج ترقی پر تھا، لوگ خوشحال تھے، سماج میں عدل و انصاف تھا، لوگوں میں جھگڑے اور فسادات نہیں ہوتے تھے، ادب، مصوری، فن تعمیر، موسیقی میں ترقی ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس نمونے کو سامنے رکھ کر کچھ مورخ تو ویدک دور کو سنہرا دور کہتے ہیں، کچھ رام کے عہد حکومت کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں سیاستدانوں نے رام راج کا نعرہ لگایا کہ ہندوستان کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ رام راج کو دوبارہ قائم کرے۔ کچھ مورخ گپت عہد کو سنہری زمانہ کہتے ہیں کہ اس عہد میں ہندو مت کی تشکیل ہوئی اور ہندوستان نے ہر پہلو میں ترقی کی۔ لیکن سنہری دور کا تصور محض ایک خیالی مفروضہ ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی رہی ہے کہ سماج ہمیشہ سے طبقوں اور ذات پات میں بٹا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا تعلق امیر طبقے یا اعلیٰ ذات سے رہا ہے، وہ ہمیشہ خوشحال، دولت مند اور آسائشوں کے ساتھ رہے، جبکہ عام لوگ غریبی، مفلسی اور لاچاری کی زندگی گزارتے رہے۔ اس لیے کسی دور کو بھی سنہری دور کہنا ایک تاریخی غلطی ہے۔ جیسا کہ ایک مورخ نے کہا ہے کہ عام لوگوں کا سنہری دور ماضی میں نہیں، اگر یہ کبھی ہوا تو مستقبل یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ فاتح اور عظیم
تاریخ لکھتے وقت ایک غلط نقطہ نظر جو دیا جاتا ہے وہ کسی حکمران کو فاتح یا عظیم کے خطابات سے یاد کرنا ہے۔ یہ ان حکمرانوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے دوسرے ملکوں پر حملہ کیا، لوگوں کا قتل عام کیا، لوٹ مار کی، گاؤں دیہاتوں اور شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، جن لوگوں پر فتح حاصل کی ان کو غلام بنایا، عورتوں اور بچوں کو اپنی جائیداد سمجھا۔ ایسے حکمرانوں یا بادشاہوں کو فاتح اور عظیم کہنا سخت غلطی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے امن و امان کو ختم کر کے جنگ کی آگ میں لوگوں کو ڈال دیا اور اس طرح ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا۔ تاریخ میں اب بہادری کے تصور کو بدلنا ہوگا۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ نہتے اور پرامن لوگوں کو قتل عام کیا جائے۔ اس کے برعکس اب ان افراد کی تعریف کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اپنے علم و فن سے انسانوں کو فائدہ پہنچایا اور اپنے خیالات و افکار سے ذہنوں کو بدلا۔ یہ نقطہ نظر تاریخ میں اس وقت آئے گا کہ جب بادشاہوں کی تاریخ کے بجائے عام لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی۔ ہمیں ہندوستان کی قدیم تاریخ کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس میں دشواری یہ ہے کہ عام لوگوں کے حالات اور ان کے کاموں کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہے، جبکہ حکمرانوں کی تاریخ کا مواد بآسانی مل جاتا ہے۔ لیکن حکمرانی کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا اور ان کی پالیسی نے ہندوستانی سماج کس طرح سے بدلا۔ قدیم تاریخ کے ماخذ: آثار قدیمہ۔ جب مورخوں کو تاریخ لکھنے کے لیے مواد ملنا شروع ہوا تو انہوں نے اسے قصوں، کہانیوں اور دیومالائی داستانوں سے نکال کر سائنسی بنیادوں پر لکھنا شروع کیا۔ ان ماخذوں میں سب سے اہم ماخذ آثار قدیمہ کی دریافت تھی۔ اس دریافت نے قدیم ہندوستان کے مندروں، محلات، یونیورسٹی، خانقاہیں، اسٹوپا، مٹھ، شہروں اور گاؤں کے دریافت کیا۔ ان جگہوں سے نہ صرف عمارتیں نکلی بلکہ لوگوں کے استعمال کرنے والی چیزیں بھی ملی، جن میں برتن، ہتھیار، اوزار، آلات، کھلونے، زیورات وغیرہ تھے۔ شہروں میں محلات و مکانات سے اس وقت کے لیے لوگوں کی رہائش، ان کی عادات و اطوار کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ گاؤں کی دریافت نے کسانوں کی زندگی، زراعت، آبپاشی، مویشیوں کی دیکھ بھال کے بارے میں مواد فراہم کیا۔ محلات سے اندازہ ہوا کہ اس وقت کے حکمران کس قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ مندروں سے لوگوں کے عقائد اور پوجا پاٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ ماہر آثار قدیمہ نے احتیاط سے ان اشیاء کو مختلف میوزیموں میں محفوظ کر دیا ہے۔ آثار قدیمہ کی شہادتوں پر جو تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ محض بادشاہوں کی تعریف میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں عام لوگ شامل ہیں، جن میں دستکار، ہنرمند، کسان، مزدور اور عورتیں، بچے سبھی ہیں۔ سکے۔ جب تک سکے ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ چیزوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ سکوں کی ایجاد کے بعد اب تبادلے کے بجائے چیزوں کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ ایک لحاظ سے انسانی تہذیب میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس نے معیشت کے نظام کو بہتر بنایا۔ سکے مختلف دھاتوں کے ہوتے تھے، ان میں تانبا، سونا، چاندی اور سیسہ قابل ذکر ہے۔ کشاں دور کے زیادہ سکے ملے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک ان کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ قدیم زمانے میں لوگ سکوں کو مٹکوں یا پیتل کے برتنوں میں محفوظ رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت انہیں نکال کر استعمال کرتے تھے۔ بعض صورتوں میں حفاظتوں کے خاطر انہیں کسی برتن میں رکھ کر زمین میں بھی دفن کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے آج بھی یہ دفینے لوگوں کو کھدائی کے وقت ملتے رہتے ہیں۔ روایت یہ تھی ہر حکمران اپنے دور حکومت میں اپنے سکے جاری کرتا تھا، ان پر بادشاہ کا نام ہوتا تھا یا دیوی دیوتا کی تصویر۔ سکے پر اس کو ڈھالنے کی تاریخ بھی ہوتی تھی۔ اب ماہر آثار قدیمہ کو یہ سکے مختلف مقامات اور جگہوں سے ملے ہیں۔ اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان جگہوں پر ان کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے
کہ تجارت کی کیا حالت تھی، یہ ترقی پر تھی یا زوال پذیر تھی۔ سکوں کے استعمال کے بارے میں مورخین نے اندازہ لگایا ہے کہ انہیں بطور نظر نیاز بھی دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جائیداد یا اشیاء کی خریداری میں نقد ادائیگی ان کے ذریعے کی جاتی تھی۔ قدیم ہندوستان میں سونے کے سکے گپت عہد میں شروع ہوئے۔ چونکہ اب تک سکوں کو ڈھالنے کے لیے بہت عمدہ اوزار اور آلات نہیں تھے، اس لیے سونار اور دوسرے لوگ دھاتوں میں ملاوٹ کر کے جعلی سکے بھی بنا لیتے تھے۔ کتبے تاریخ کا ایک اور اہم ماخذ کتبے ہیں کہ جو پتھروں کے ستونوں، چٹانوں، پیتل کی پلیٹوں، مندروں، محلات اور عمارتوں کی دیواروں میں پائے گئے۔ شروع میں یہ کتبے پتھروں پر ہوتے تھے۔ ابتدائی 20ویں صدی میں انہیں پیتل کی پلیٹوں پر کندہ کرایا جانے لگا۔ ان کتبوں میں شاہی احکامات، لوگوں کے لیے ہدایات، مذہبی عقائد، بادشاہوں کے کارنامے اور ان کی تعریف و توصیف ہوتی تھی۔ جب بادشاہوں نے امراء کو جائیداد دینی شروع کی تو اس کے بارے میں پیتل کی پلیٹ پر احکامات کندہ کرائے جاتے تھے۔ پہلے یہ کتبے پراکرت میں ہوتے تھے۔ اشوک کے زیادہ کتبے اسی زبان میں ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ عام لوگ ان کتبات کے احکامات اور ہدایت کو سمجھ سکیں۔ دوسری صدی عیسوی میں ان میں سنسکرت کا استعمال ہونے لگا، لیکن 9ویں اور 10ویں صدی میں مقامی زبانوں میں انہیں لکھے جانے لگا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے علاوہ امراء اور دولت مند تاجر بھی اپنے مذہبی کاموں کے بارے میں ستونوں پر کتبے لکھوا کر انہیں عوامی جگہوں پر نصب کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوں اور انہیں یاد رکھیں۔ اس میں اشوک دور کے اولین کتبے ملتے ہیں۔ ہون عہد کی چینی زبان کی بنی ہوئی مہریں ملتی ہیں اور کرناٹک میں ملی پتھر پہ کندہ تحریریں بھی دریافت ہوتی ہیں۔